سنا ہے کہ جو نیک اولاد ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کیسا صدقہ ہے کہ اگر والدین نے اولاد کو نمازی بنا دیا، حاجی بنا دیا، اللہ اللہ کرنے والا بنا دیا، نیک اعمال کرنے والا بنا دیا، رب کا ذکر کرتے رہنے والا بنا دیا، دیندار بنا دیا، تو سوچیں کہ ماں باپ تو مر جائیں گے، چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، جسم کا روح کا ناطہ ایک دن ٹوٹ جائے گا، مگر یہ جو اولاد نماز پڑھے گی، دعا مانگے گی، درود و سلام پڑھے گی، ذکر و اذکار کرے گی، اس کا اجر ان والدین کو بھی پہنچتا رہے گا جنہوں نے اپنی اولاد کو نمازی بنا دیا، حاجی بنا دیا، درود پاک پڑھنے والا بنا دیا۔ تو جو اپنی اولاد کی تربیت سے غافل رہا وہ یقیناً قبر و حشر میں اس کے لیے وہ اولاد شدید پچھتاوے کا سبب بنے گی، کیونکہ رب کائنات نے جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا کہ جو نعمت دی اس کا استعمال کیسے کیا۔ اولاد دی تو اس کو کیا بتایا، کیا سنایا، کیا سکھایا۔ اگر تو اچھا بتایا ہوگا، اچھا سکھایا ہوگا تو پھر تو والدین قبر و حشر میں سکون میں ہوں گے، موج میں ہوں گے۔ اگر اس دنیا فانی میں مال کمانے کے چکر میں دنیا کے پیچھے اولاد کی تربیت سے اگر غافل ہو گئے تو پھر وہ اولاد یقیناً عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے، قبر و حشر میں پچھتاوے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو آج یہ جو ہمیں مال نظر آتا ہے، دولت نظر آتی ہے، اگر رب کائنات ہمیں سمجھ عطا فرما دے تو اولاد کی تربیت کے سامنے، اولاد جیسی دولت کے سامنے، اولاد جیسی نعمت کے سامنے یہ دنیا کا مال کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ مال تو ختم ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، مگر اولاد کی اچھی تربیت آپ نے کر دی، پھر انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دی، پھر انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دی، اگر یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہا تو یقین کریں کہ یہ دولت ہمیں دنیا میں بھی پہنچتی رہے گی، دنیا میں تو ملے گی، قبر و حشر میں بھی اس دولت کا نفع ہمیں رب کائنات کی رحمت سے پہنچتا رہے گا۔ اب بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کی تربیت نہیں کی، بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ بڑھاپا آ گیا، عمر گزر گئی، بال سفید ہو گئے تو نماز پڑھنی نہیں آئی، وضو کرنا نہیں آیا، بیٹھنا نہیں آیا، گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ نہیں ملا۔ تو اب جن کے والدین نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، اگر آپ ان کی اولاد کو دیکھیں تو اکثریت جو ہے، جو آپ کا اور میرا تجربہ ہے، اکثریت جو ہے وہ بھی انہی کی جیسی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے والدین نے ان کی تربیت نہیں کی۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو کیا بتانا ہے، اولاد کو کیا سکھانا ہے، بیٹی کو کیا بتانا ہے، کیسے وضو کرانا ہے، کیسے نمازی بنانا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے بتانا ہے۔ وہ بتاتے تو اگر انہیں کچھ پتہ ہوتا
انہیں پتہ ہی کچھ نہ تھا، ان کے والدین نے ان کو نہ بتایا، اب وہ اپنی اولاد کو کچھ سکھا نہیں سکے۔ تو اس صورت میں وہ والدین کیا کرے؟ وہ کسی ایسے ادارے کو دیکھیں، ایسے اسکول کو دیکھیں، ایسے کالج کو دیکھیں کہ جہاں یہ محبت کا درس دیا جائے، جہاں اخلاق سکھایا جائے، جہاں ادب سکھایا جائے، جہاں عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال کیا جائے۔ اگر کسی ایسے ادارے میں بچہ جاتا ہے جہاں ساری ڈگریاں مل جاتی ہیں، دینی بھی مل گئی، دنیاوی بھی مل گئی، مگر بچے کو ادب نہ آیا، بچے کے اندر چھوٹے بڑے کی تمیز نہ آئی، حیا نہ آیا، شرم نہ آئی، اٹھنا بیٹھنا نہ آیا، سب سے بڑی بات کہ عشق مصطفیٰ کی دولت سے اگر بچے کا دل خالی رہا تو سمجھے کہ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل دیا۔ چاہے بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، وکیل بن گیا، جج بن گیا، سب کچھ بن گیا، ساری ڈگریاں اس نے لے لیں، مگر اس کا دل عشق مصطفیٰ کی دولت سے خالی رہا تو پھر سمجھے کہ آپ نے بچے کو کچھ بھی نہیں سکھایا، بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ پایا، بچے کو ادب کا نہ پتہ لگا، بولنے کا نہ پتہ لگا کہ کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے، لوگوں کے مجمع کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، تو سمجھے کہ بچہ جو ادب سے خالی ہے، جو حیا سے خالی ہے، وہ چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، وہ ہر خیر سے خالی ہے، کہ اس کا دامن سمجھے کہ ساری نیکیوں سے محروم ہے، کہ جس کا اخلاق نہ سنورا، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی دولت نہ کوئی ادارہ، کوئی درسگاہ، کوئی کالج، کوئی سکول، کوئی والدین، کوئی استاد، اگر عشق مصطفیٰ کی دولت ہی نہ پیدا کر سکا تو سمجھے کہ اپنے بچے کو آپ نے ضائع کر دیا۔ اب وہ بچہ آپ کے کیا کام آئے گا جس کو اتنا ہی پتہ نہیں چلا کہ والدین کا ادب کیا ہے، جس کو اتنا ہی پتہ نہیں چلا کہ ماں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، بیٹے کے ساتھ کیسے بولنا ہے، بیٹی کے ساتھ کیسے بولنا ہے، باپ اگر لوگوں میں بلائے تو کیسے بولنا ہے، وہ اولاد آپ کو بڑھاپے میں کیا سہارا دے گی؟ وہ تو آپ نے خود سانپ تیار کر لیے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی، ایک بیٹے کو باپ نے جج بنایا، اسے اپنی زمین کے جو چند ٹکڑے تھے وہ بیچ کر اس نے بیٹے کو پڑھا لکھا کر جج بنا دیا۔ یہ حقیقی واقعہ ہے، یہ سال ڈیڑھ سال پہلے کا ہے، آپ کے اسی پنجاب کا واقعہ ہے۔ باپ نے محنت مزدوری کر کے، مشقت کر کے بیٹے کو جج بنا دیا۔ اب باپ تھا تہمت باندھنے والا، پکے رنگ کا، ماں تھی سادہ، پینڈو تھے، دیہاتی تھے۔ بیٹا بڑا افسر بن گیا تو باپ جب بیٹے کو ملنے جاتا تو وہ نوکروں کو کہتا کہ یہ ہمارے ملازم ہیں، ہمارے نوکر ہیں۔ ماں جاتی تو اسے زبردستی گاڑی میں ڈالتا، اپنے ملازموں کو، نوکروں کو بتاتا کہ یہ ہمارے گاؤں میں کمی ہیں، یہ نوکر ہیں، ہمارے ملازم ہیں۔ نہ ماں کا ادب رہا، نہ ماں کی حیا رہی، نہ شرم رہی۔ بیٹا جج بن گیا۔ اب یہ وہ بیٹا باپ، بوڑھا باپ رو بھی رہا ہے، آنسو بھی بہا رہا ہے اور ویڈیو بھی بنا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اپنی اولاد کے پیچھے اپنا مال نہ قربان کرنا، اپنی جان نہ قربان کرنا، اپنا وقت نہ قربان کرنا۔ وہ دیکھے باپ کتنا دکھی ہوگا جس نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ بیٹے کو جج بنانے پر لگا دیا، اور بیٹا ایسا نااہل نکلا، ایسا بدبخت نکلا کہ وہ باپ کو بھول گیا، ماں کو بھول گیا، نہ ملنے جاتا نہ ملنے آتا۔ اگر ماں جاتی، باپ جاتا تو دھکے دے کر، وہ باپ کہتا ہے دھکے دے کر وہ بیٹا ہمیں گھر سے نکال دیتا، گاڑی میں ڈالتا، گاؤں کے باہر چھوڑ آتا، اور اپنے شہر کے لوگوں کو، اپنے بنگلے کے کوٹھی کے ملازموں کو بتاتا
کہ یہ ہمارے گاؤں میں کمی ہے، ہمارے کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسی بدبخت باپ نے، بدبخت ہی ہوا نا، جس نے اپنا مال بیٹے پر لگا کر جج تو بنا لیا، اسے دین نہیں سکھایا۔ اب اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو ادب سکھایا ہوتا، دین سکھایا ہوتا، قرآن پاک پڑھایا ہوتا، ترجمہ سکھایا ہوتا، مصطفیٰ کریم کے عشق کی دولت سے اسے مالا مال کیا ہوتا، تو کیا وہ ایسا کرتا؟ کبھی بھی نہ کرتا۔ زیادہ سے زیادہ اس کی زبان چلتی، ایک بار چلتی، 2 بار چلتی، 3 بار چلتی۔ جب اس کے سامنے رب کا فرمان آنا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آنی تھی، تو اس کے دل کو خود آگ لگ جانی تھی کہ یار میں غلط کر رہا ہوں۔ کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو ادب سکھائیں، دین سکھائیں، کہ اگر آج ان کی اچھی آپ تربیت کر لیں گے تو یقین کریں کہ بڑھاپے میں وہ کام آئیں گے، بڑھاپے میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے ان کے اعمال، قیامت والے دن میدان حشر میں بھی کام آئیں گے۔ مرنے کے بعد یہ اولاد ہمارے لیے دولت بن جائے گی۔ میں نے ایک مرتبہ یہاں ایک بچہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، تو ان کے والد صاحب نے اکثر آ کر شکایت کرنی کہ بابا جی یہ بچہ گالی بہت نکالتا ہے، بچہ تنگ بہت کرتا ہے، بچہ باہر بہت نکلتا ہے، اسے کچھ سمجھا دیا کریں، اسے کچھ بتا دیا کریں۔ وہ ایک دن وہ فارغ تھا باپ، گھر میں چھٹی تھی، وہ بچے نے اسے تنگ کیا باپ کو۔ باپ نے وہاں سے گھر سے مارنا شروع کیا، یہ پیچھے والی سائڈ سے۔ یہاں آ کر بھی بیٹے کو وہ گندی گندی گالیاں نکال رہا تھا۔ اس کو پتہ نہیں پیٹ میں لگ رہا ہے، وکھی میں مارنا ہے، سر میں مارنا ہے، کدھر لگتا ہے۔ میں نے اسے بٹھایا۔ اب اس کی حالت کیا تھی کہ اس کے اپنے کپڑوں کی حالت نہ غیر تھی، کہ جسے خود ہی اپنی صفائی کا نہ پتہ ہو تو اس نے اپنی اولاد کو وہ کیسے کہے گا کہ بیٹا صاف رہ۔ اس نے کوئی میرے خیال کو پائیا وزن یہ سنگلیاں کڑے بازو پر باندھے ہوئے تھے۔ جب اولاد یہ کام کرے گی تو اولاد کو وہ کس منہ کے ساتھ روکے گا؟ باپ کر رہا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا، میں نے اسے ایک بار بٹھایا، پھر بلایا، پھر 4-5 مرتبہ جب وہ میرے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ جو باپ کر رہا ہے سیم وہی حرکتیں، وہی عادتیں اولاد میں منتقل ہو رہی ہیں۔ اولاد کا بولنے کا طریقہ ایسا ہی، بات کرنے کا طریقہ ایسا ہی۔ ایک مرتبہ ادھر جو حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ میں نے اسے بلایا، اس سے جب پوچھا کہ کیوں غصے کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ میری طرف بھی لال آنکھیں کر کے دیکھنے لگ گیا۔ تو یقین کرے کہ جو رنگ باپ پر تھا وہی بیٹے پر تھا، وہی اولاد پر تھا، کہ اگر ماں باپ نے اپنی آج اولاد کی تربیت کر دی، انہیں اٹھنا بیٹھنا بتا دیا، تو پھر ہی وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں گے۔ اب جو ڈاکٹر ہے نہیں، وہ کسی کو ڈاکٹر کیا بنائے گا؟ جس کو جو حافظ نہیں، خود حفظ نہیں کیا۔ یہ حافظ صاحب حافظ قرآن ہیں، ان کی بیٹی ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گئی، بچے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن گئے۔ اگر یہ کوئی مستری مزدور ہوتے، کوئی انجینئر ہوتے، ڈاکٹر ہوتے، وکیل ہوتے، تو یہ بنا سکتے تھے حافظ؟ کسی کے ذمے تو لگا سکتے تھے، خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب میرا دیکھ لے کہ میں اگر بیان کرتا ہوں ادھر، یہ بچے ان کو آپ 5 لاکھ کے مجمع میں بھی کھڑا کر دینا، وہ اس مائک میں بولیں گے۔ وہ مجھے انہوں نے اذان دیتے دیکھا، وہ اذان بھی دیتے ہیں۔ مجھے نعت پڑھتے دیکھا انہوں نے، وہ نعت بھی پڑھتے ہیں۔ میں جس جوش جذبے کے ساتھ کسی وقت بیان کرتا تھا، وہ بھی وہ اسی طرح میری طرح بڑا زور لگا کے بیان کرتے تھے۔ کہ جو بچے ماحول دیکھتے ہیں، گھر میں دیکھتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، وہی رنگ ان پر چڑھ جاتا ہے، وہی رنگ ان پر چڑھ جاتا ہے۔ تو جو
والدین اولاد کی تربیت نہیں کرتے، انہیں ادب نہیں سکھاتے، اٹھنا بیٹھنا نہیں بتاتے، وہ اپنے اوپر تو عذاب مسلط کرتے ہیں، وہ اپنے گلی محلے پر، معاشرے پر بھی ایک مصیبت نازل کر دیتے ہیں کہ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، وہ محلے داروں کو، گلی والوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ علاقے والوں پر وہی اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ قصور کن کا تھا؟ والدین کا، کہ انہوں نے تربیت نہیں کی، بتایا کچھ نہیں، ادب نہیں سکھایا، ان کے اندر حیا نہیں پیدا کی، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ اب وہ والدین خود بھی تنگ ہوتے ہیں، جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ بچے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ جہاں یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے، جس طرح میں بولتا ہوں نا کہ اپنے تجربے بیان کرنے، آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا، وہ داتا صاحب کی ہسٹری پڑھ لے، ابو علی قلندر کی، خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی جو دیکھا وہ بولا، وہ اپنے تجربے لوگوں میں منتقل کرتے تھے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے کہ جو دیکھ لیا اس پر بیان کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں چند بچے میں نے دیکھے کہ آتے تھے، وہ ہمارا طریقہ ہے، بچے کو جب آتا ہے نیا نیا اسے کہتے ہیں کہ گھر جا کر چھٹی ہو تو جا کر والدہ سے پیار لینا ہے، سر آگے کر کے نا جیسے بڑوں سے لیتے ہیں، پیار لینا ہے، والد سے اس سے ہاتھ ملا کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، ہاتھ کو چومنا ہے، اور اس بات پر سختی کی جاتی ہے کہ آج انہیں ادب سکھائیں گے تو کل کو ہمارا بھی ادب کریں گے، اگر یہ بات بتائیں گے نہیں تو ہم بھی گزریں گے تو یہ پتھر ماریں گے۔ اچھا، وہ بچے جب ادھر آتے تھے انہوں نے دوسرے دن ان سے پوچھنا کہ والدہ سے پیار لیا؟ انہوں نے کہنا لیا۔ میں نے کہنا میرے سامنے آؤ، جیسے والدہ سے آ کر جا کر پیار لیا تھا، انہوں نے سر میرے آگے کرنا تو میں نے ایسے پیار دینا دونوں ہاتھوں سے۔ اب بھی جو بچے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سکھاتے ہیں ان کو۔ پھر انہیں کہنا کہ جب والد صاحب سے ملے تھے تو ان کے ساتھ کیسے سلام لیا تھا، وہ میں نے خود اپنا ہاتھ آگے کر دینا، یا کوئی بھی بڑا بیٹھا ہو اس کا ہاتھ آگے، اسے کہنا ان سے سلام لے۔ بچے نے ہاتھ پکڑ کر کہنا السلام علیکم، پھر اس کا ہاتھ چومنا، بوسہ دینا۔ تو جو بچے اپنے ماں سے جا کر پیار لیتے تھے، باپ کا ہاتھ چومتے تھے، اس بات کی شکر الحمدللہ یہاں بڑی سختی کی جاتی ہے۔ وہاں کوئی ماں باپ ساتھ دے نہ دے، بچہ کرے نہ کرے، جا کر یہاں بتایا جاتا ہے کہ جب بھی گھر جانا ہے ماں سے پیار لینا ہے، باپ کے ہاتھ چومنے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ بچے جب تک آتے رہے وہ باپ کے ہاتھ بھی چومتے رہے، ماں سے پیار بھی لیتے رہے، پھر وہ ماں باپ کی ناسمجھی کہہ لیں کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، علم نہیں تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ادب ہی سکھائی جا رہے ہیں، یہ ہاتھ چومنا ہی بتائی جا رہے ہیں، ماں سے پیار لینا ہی بتائی جا رہے ہیں، یہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، چال چلن ہی بتائی جا رہے ہیں۔ یہ تو قرآن تو بچہ بھی سال ہو گیا قرآن تو پڑھا نہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا قرآن بھی تو اٹھنا بیٹھنا ہی سکھاتا ہے۔ قرآن ہے کیا؟ ہماری یہ جو مشینری اللہ نے دی ہے، 2 ٹانگوں والا جانور انسان، اس کو قرآن پاک پر عمل کر کے ہی انسان بنتا ہے۔ اس کتاب سے، قرآن پاک جو ہے کتاب، کوئی بھی آپ مشین لیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی کتاب ملتی ہے، طریقہ سارا لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ رب کائنات نے بھی یہ کتاب نازل فرمائی ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، جو ہمیں ادب سکھاتی ہے، جو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال کرتی ہے، جو والدین کا احترام سکھاتی ہے، استاد کی شفقت اور محبت، ادب سکھاتی ہے، معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے یہ کتاب، حلال اور حرام کی تمیز سکھاتی ہے یہ کتاب۔ وہ والدین کو اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ قرآنی باتیں ہی ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھا دیا، چلنا پھرنا سکھا دیا، وضو کا طریقہ بتا دیا، صاف ستھرا رہنا سکھا دیا۔ انہوں نے بچوں کو اٹھایا کسی اور جگہ ڈال دیا۔ اب وہ بچے، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میرے بھی کانوں میں آواز آتی ہے، گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں، ٹائر پکڑے ہیں، ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، جسم پر کسی وقت قمیض نہیں ہے، برا بولتے ہیں،
اب وہ والدین جب میں دیکھتا ہوں میرے بھی دل سے ہاں نکلتی ہے، میں کہتا ہوں یار ان پر ہم نے کتنی محنت کی تھی، ان کو ادب سکھایا، ان کو بیٹھنا سکھایا، بولنا سکھایا، یہ جب اندر آتے تھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ ایک بچے کو میں نے چند دن پہلے یہاں ایک بات سے روکا تو اس نے مجھے آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہم نے 6 مہینے سال 2 سال ان پر لگائے تھے، ان کے والدین نے ہماری ساری محنت ضائع کر دی کہ اب وہ اولاد جو ہے ماں باپ کا کیا سہارا بنے گی۔ تو یقین کریں یہ بات اپنے دل پر نقش کر لیں، مال بھی ضروری ہے، روزی روٹی رزق حلال کمانا بھی ضروری ہے، خدا کی قسم اس سے زیادہ ضروری جو ہے آپ کا بڑھاپا ہے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، اولاد ہے، جس کے اعمال نے، جس کی دعاؤں نے آپ کے قبر و حشر میں کام آنا ہے۔ اگر یہاں مال کماتے کماتے زندگی برباد کر دی، مال کماتے کماتے یہ زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر دیے، اولاد کی طرف سے لاپرواہ رہے، اولاد کی طرف توجہ نہ کی، تو یقین کرے یہ اولاد آپ کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ میں نے دیکھے ایسے لوگ منتیں کرتے ہیں، آ کر ترلے کرتے ہیں، کہتے ہیں بکرا لے لے، بھینس لے لے، جتنا مرضی مال لے لے، ہمارا بچہ سیدھا ہو جائے۔ بچہ کیسے سیدھا ہو؟ جس بچے کو 30 سال آپ نے بگاڑنے میں لگا دیے، وہ ایک دن میں سیدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کوئی داتا صاحب جیسی ہستی آ کر نظر مارے گی تو پھر ہی سیدھا ہوگا۔ کئی تو ایسی روحیں ہوتی ہیں، داتا صاحب بھی نظر پھیر لی، وہ نظریں ان پر ٹھہر نہ سکی، وہ بھی سیدھی نہ ہوئی۔ تو آج اپنی اولاد پر رحم کریں، ان کو ادب سکھائیں۔ اگر ان کی اچھی تربیت کر لی تو خدا کی قسم، تربیت کیا کرنی ہے؟ اگر ان کو اچھی درسگاہ میں بھیج دیں، اچھی جگہ پر بھیج دیں جہاں ادب سکھایا جائے، عشق مصطفیٰ کی دولت سکھائی جائے، ان کو اچھا لباس پہنا۔ اگر بچہ باہر لڑائی جھگڑا کرتا ہے نا، میرا تجربہ ہے، اگر آپ کا بچہ باہر گلی میں لڑائی جھگڑا پھڈے بازی کرتا ہے، گندے کپڑے پہنتا ہے، کپڑے گندے کر کے آتا ہے، اسے خود بازار لے کر جائے، اس کے سامنے اس کا لباس خریدے، اچھا لباس جو وہ کہتا ہے وہ خریدے، گھڑی مانگتا ہے گھڑی لے کر دے، جوتا مانگتا ہے جوتا لے کر دے۔ اب اس کو گھر آ کر نہلائیں، پرفیوم لگائیں، وہ کپڑے پہنا کر اسے کہیں کہ جا بیٹا آپ باہر کھیل کے آ ذرا۔ میں کہتا ہوں کہ بچہ ایک مٹی کا داغ بھی اگر لگوا کر آئے تو مجھے پکڑ لیں، کیونکہ اس نے اپنی پسند کی چیزیں لی ہوں گی۔ بچہ گندا اس وقت ہوتا ہے، باہر گلی کوچے میں پتھراؤ اس وقت کرتا ہے، لوگوں کو تنگ اس وقت کرتا ہے جب اس کی مانی نہیں جاتی، جب اس کی جائز خواہشات کو پورا نہیں کیا جاتا، پھر وہ معاشرے کے لیے سور بن جاتا ہے، جو والدین کو بھی تنگ کرتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی عذاب بن جاتا ہے، اور معاشرے کے لیے بھی شدید پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ بچے کو اچھا لباس پہنا کر رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، جو وہ جائز مانگتا ہے، اگر ہمت نہیں بھی ہے تو اس پر رحم کریں، یہ اس کی تربیت میں شامل ہے۔ جو وہ جائز چیز مانگتا ہے، کھانے پینے والی، لباس والی، اگر نہیں بھی آپ کر سکتے تو تنگ ہو کر اس کو پورا کر کے دیں۔ دیکھیں بچے پر پھر آپ کا رنگ کیسے چڑھتا ہے، بچہ صاف ستھرا بھی رہے گا، بات بھی مانے گا۔ آپ جب اسے کوئی 500-700 والا کھلونا لے کر دیں گے، اسے جب دھمکی بھی لگائیں گے نا، بیٹا بات نہیں مانتا تو میں نے یہ کھلونا نہیں لے کر دینا، تو بچہ یہ بات بھی آپ کی مانے گا۔ اب تو دھمکی کیا لگانی، اگر بچے کو لے کر ہی کچھ نہیں دینا، اس کی جائز خواہشات کو ہی نہیں پورا کرنا، اگر اس نے کاپی مانگی، پینسل مانگی تو اسے لتر پریٹ کر دی، اس نے پھر بات کیا ماننی ہے، ادب کیا کرنا ہے۔ تو یہ اپنی اولادوں پر رحم فرمائیں، ان کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال کریں، آپ بھی سکون میں رہیں گے، آپ کی اولاد بھی سکون میں رہے گی۔ ایک آسان طریقہ جو ہے اولاد کی تربیت کا، ان کو اپنے لیے قبر و حشر میں بخشش کا سامان بنانے کا جو ہے، گھر میں یہ جس طرح ادھر درود محل میں شمارے پڑے ہوتے ہیں، شمارے رکھ لیں، خود بھی بیٹھے باوضو ہو کر خوشبو لگا کر اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، درود پاک پڑھنے پر لگا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے باطن کی طہارت ہے، تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ یا اس طرح کر لے کہ ہم درود پاک پڑھتے جائیں گے، ہماری اولاد درود پاک پڑھے گی تو رب کی طرف سے رحمت والا برش ان کو پھرتا جائے گا، ان کی روحانی اور جسمانی صفائی ہوتی جائے گی۔
نیکیوں کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی، برائیوں سے نفرت کریں گے، آپ کے وہ فرما بردار بن جائیں گے، گلی محلے کے لیے، معاشرے کے لیے وہ رب کی رحمت کا سبب بنیں گے۔ بلکہ اگر لگے رہے، آپ بھی لگے رہے، اولاد بھی لگی رہی، تو وہ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو اپنی اولاد کو اگر آج ہم سمجھا لیں گے، سدھار لیں گے، تو یقین کریں کہ ان جیسی دولت، ان جیسی نعمت کوئی نہیں۔ اگر بگاڑ لیا تو پھر ان جیسا عذاب بھی ہمارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ تو ان کو سدھارنے سے پہلے ہمیں خود سدھرنا ہوگا، کیونکہ جو مستری ہے اس کا بیٹا اکثر مستری بنتا ہے، جو لومے چلاتا ہے اس کا بیٹا اکثر لومے چلانے والا ہی بنتا ہے۔ وہ کوئی ہے کہ باپ مزدور تھا تو بیٹا وکیل بن گیا، باپ جاہل تھا تو بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا اعلیٰ مقام بن گیا۔ جو آپ ہیں، آپ کی اولاد نے وہی بننا ہے۔ تو آپ نے جو اپنی اولاد کو بنانا ہے نا، وہ خود بن جائیں۔ اگر آپ درود پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر رب کائنات کی رحمت آپ کی اولاد پر بھی برسے گی، آپ کی اولاد بھی آپ کے رنگ میں رنگی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔